خوش ہیں؟ آمین آمین۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہمارا 7واں دن ہے پریئر میٹنگ کا، 21 روز یہ میٹنگ جو کہ ہماری چل رہی ہے اور اس کا آج 21واں دن ہے۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 7ویں دن میں بھی خدا نے ہمیں سنبھالا ہے۔ 21 دن تک ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے اور ہر روز خدا کے گھر میں آنا ہے، جس کا ٹائم شام 7 سے 8:30 بجے تک ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو یقیناً ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ آئیے آج خدا کا کلام جو ہماری زندگیوں کے لیے ہے سیکھیں گے۔ خدا کا کلام میں سے مثال نکالے گا لوکا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب، لوکا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ جی جسے نکال لیں گے آمین۔ آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ اس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے۔ خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ شکر سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھے۔ خوبصورت تمثیل جو خدا یسوع مسیح نے فرمائی، کہا کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی ساری مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، اور کلام بھی یہی فرماتا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم دعا کرتے کرتے ہمت آ جاتے ہیں، ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند میری یہ ضرورت ہے، اور ہم جب وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی یا وہ کام جلدی نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں خدا ہماری سنتا نہیں ہے، خدا ہماری دعا پر کان نہیں لگاتا، اور ہم دعا کرنا بھی کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ خدا کے گھر جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا کے گھر جا جا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اور اب جو ہے خدا ہماری دعا نہیں سنتا، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن کلام فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی، اور دعا کرنا بھی نہیں چھوڑنا۔ جب دعا کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کلام میں لکھا گیا کہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی رہتا تھا، اور اس کا نام تو نہیں، لیکن اس کا نام یہ بتایا گیا کہ وہ بے انصاف قاضی تھا، اور اسی علاقے میں ایک بیوہ بھی تھی، اور جو بیوہ تھی وہ کیا کرتی تھی؟ بار بار اس بے انصاف قاضی کے پاس جاتی کہ میرا انصاف کرے۔ وہ بار بار جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی، لیکن وہ بے انصاف قاضی تھا، اس لیے اس کی آواز کو، اس کی بات کو سنتا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ انصاف کرتا تھا۔
لیکن ایک دن اس کے دل میں آیا اور خداوند کیا کہتا ہے، کہتا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بس اس نے اس بے انصاف قاضی نے کہا نہ تو میں خدا سے ڈرتا ہوں اور نہ لوگوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، اور آخر یہ بیوہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ناک میں دم کر دے، میں اس کا انصاف کروں۔ وہ اس بات کے لیے کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرے ناک میں دم کر دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بے دل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر ہماری جو برکتیں ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم بار بار جا کر خدا کا دروازہ نوک کریں گے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہمارا جو خدا ہے وہ تو بے انصاف نہیں ہے بلکہ وہ تو انصاف کرتا ہے، وہ تو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ تو کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ وہ چاہتا ہے میرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یسوع نے یہ بات کہی کہ سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اگر یہ قاضی جو ہے انصاف کے لیے رضامند ہو سکتا ہے تو تمہارا جو آسمانی باپ ہے وہ تمہیں کیوں نہ برکتیں دے گا، وہ تمہیں کیوں نہ برکتوں سے مالا مال کرے گا، وہ کیوں نہ تمہاری فریاد کو سنے گا اور اس کا جواب دے گا۔ ہم فریاد کرتے ہیں اور فریاد جو ہے ہماری کئی دفعہ سنی نہیں جاتی جلدی، تو ہم بے دل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بے دل نہیں ہونا، بلکہ ہم نے خدا سے دعا کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارا خدا ہماری دعا سنے اور اس کا جواب دے۔ تو میرے عزیزو، بے انصاف قاضی جو ہے وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گیا، اور یسوع اس بات کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اس قاضی نے کیسا جو ہے وہ سنا اور کیسی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں تم سے میں کہتا ہوں کہ وہ جلد تم کا انصاف کرے گا، تو بھی ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا۔ جب ہمارا خداوند آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا، کیا ہمارے اندر ایمان ہوگا جب ہم خدا سے مانگیں گے، جب ہم خدا کے ساتھ نہیں رہیں گے، جڑے نہیں رہیں گے، تو کیا خدا ہمیں برکت دے گا؟ ہم تو جلد بے دل ہو جاتے ہیں، ہم تو جلد تھک جاتے ہیں، ہم تو جلد جو ہے وہ خدا کے گھر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ کیا جب میری عبادت نہیں کریں گے، جب وہ آئے گا تو جب وہ ایمان نہیں پائے گا تو اس کا دل کیسا ہوگا، وہ کیسے انصاف کرے گا؟ کیونکہ کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ پہلے تو یسوع مسیح چرنی میں آئے تھے، اب چرنی میں نہیں آئیں گے، اب وہ لوہے کا عصا لے کر آئیں گے، اور لوہے کے عصا سے انصاف کیا جائے گا، اور جو لوگ اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، جو اس کے پیروکار ہوں گے، ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر دیے جائیں گے۔ تو پھر کلام میں لکھا گیا، کسی نے پوچھا کہ یہ جو فصل ہے یہ اگ رہی ہے اور اس فصل کے اندر جھاڑی بوٹیاں بھی ہیں، تو کیا ہم ان کو الگ کر دیں، کیا ہم ان کو جو ہے وہ چھاڑ دیں؟ تو یسوع نے کہا کہ نہیں، ان کو اکٹھا ہی بڑھنے دو، میں اخیر وقت میں، اخیر زمانہ میں کہہ دوں گا اپنے فرشتوں سے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ان کو الگ کر دو، اور یہ جو اچھے دانے ہیں ان کو الگ کر دو، یہ جلانے کے کام آئیں گے، اور جب وہ جڑی بوٹیاں الگ کی جائیں گی تو وہ جلانے کے کام آئیں گے، اور پھر وہی بات ہوگی، وہ جو لوگ گنہگار ہوں گے ان کو جب آگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے باپ، ہم تو تیرے نام سے معجزات بھی کرتے رہے، پتروہیں بھی نکالتے رہے، اور ہم نے تیرے نام سے دعائیں بھی کی،
لیکن آج تو ہمیں اس آگ میں پھینک رہا ہے اور وہ کہے گا کہ اے بے انصافو میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ میری تمہاری کبھی بھی واقفیت نہیں تھی. کیونکہ ہم واقفیت خدا سے نہیں رکھنا چاہتے، ہم صرف اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں. ہم خدا کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے، ہم خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے. خدا کے ساتھ ریلیشن ہوگا تو پھر برکت ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا تو پھر برکت ہے. اور اگر ہم خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھتے تو پھر برکت نہیں ہے. ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح اس بیوہ نے اس بے انصاف قاضی کا دروازہ نہیں چھوڑا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے خدا کے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جب اس کا دروازہ ہم لاک کرتے رہیں گے تو یقیناً ضرور ہے کہ ہمیں برکت ملے گی، اور اپنا انصاف جو ہے وہ خدا ضرور کرے گا، اور وہ کبھی بھی ہمیں خالی نہیں لٹائے گا بلکہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا. خدا اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.